نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی زندگی گزر گئی ہے اس میں کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی سال آئے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی شخص انکاری نہیں کہ وقت کبھی نہیں ٹھہرتا، پہیہ حیات ہر لحظہ رواں دواں رہتا ہے۔ قدرت کا نظام یہی ہے کہ جو آیا ہے سو اس نے جانا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا وقت۔ جس طرح وقت اپنی رفتار سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے دن اور سال بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان جس لمحہ دنیا میں آتا ہے نا، اسی وقت سے ہی اس کی مقررہ عمر کے کم ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال حسین یادیں، خوشگوار لمحات و واقعات، تلخ تجربات اور غم سے بھرپور حادثات ساتھ لیے رخصت ہو جاتا ہے، اور جاتے ہوئے یہ پیغام دے جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان کی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے۔ سال ایک فرد کی انفرادی اور نجی زندگی کا بہت بڑا دورانیہ ہوتا ہے۔ ایک سال کے اندر انسان کئی منصوبے، انگنت ارادے اور کتنے ہی اندازے ترتیب دیتا ہے، مگر سال کے اختتام پر سوچتا ہے کہ ان میں سے کتنے منصوبے پایا تکمیل کو پہنچے ہیں، کتنے ابھی زیر تکمیل ہیں، اور کتنے ارادے ایسے ہیں جو آرزوؤں، خواہشات اور امنگوں کی صورت اختیار کر کے ایک قصہ بن چکے ہیں۔ سال 2025 ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور سال 2026 کو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ہر نیا آنے والا سال در حقیقت ہمیں خود احتسابی اور اپنے اعمال و احوال پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور دین و دنیا دونوں حوالوں سے ہمیں گزشتہ سال کی سرگرمیوں پر غور کرنے اور آئندہ سال میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے عزم کے ساتھ اس کی تیاری کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہمیں ہر لحظہ اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہمارے بیتے ہوئے لمحوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ہے اور نافرمانی کتنی ہے۔ میری بہنا، یہ بات یاد رکھنا کہ نفس کے محاسبہ کی یہ فکر تکبر، غفلت اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ ہمیں بدلتے ہوئے ہر مہینے اور ہر سال میں اس بات کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو کس حد تک نبھایا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کتنا خیال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو عہد نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی صورت میں کر رکھا ہے، ہم نے کس حد تک اس عہد کی پابندی کی، اور وہ فرائض جو اللہ کی طرف سے ہمارے ذمہ ہیں انہیں کس حد تک ہم ادا کر سکے ہیں، ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وقت اور مہلت کا مثبت اور بہتر استعمال کر سکے ہیں، اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو ہم نبھا سکے ہیں کہ نہیں۔ مومن کی تو یہ شان ہے کہ اس کا آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی میزان پر ہمیں اپنے روز و شب کو پرکھنا چاہیے، اور پھر نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ ہمارے گزرے ہوئے لمحے آنے والے لمحوں سے کس اعتبار سے بہتر اور نفع بخش ہیں۔ اگر ہم دیانتداری کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور ہمیں اس محاسبہ کے دوران اپنے اعمال میں کچھ کوتاہیاں نظر آتی ہیں، تو پھر توبہ کرنے اور خود کی اصلاح کرنے میں رتی برابر بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم نے صرف اپنا محاسبہ ہی نہیں کرنا، بلکہ اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل پر توجہ بھی دینی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ ہماری کیا کمزوریاں رہی ہیں
اور ان کو کس طرح دور یا کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، مگر کسی غلطی کا ارتکاب کرنا اتنا برا نہیں جتنا اس غلطی کو دہراتے چلے جانا اور اس سے سبق حاصل نہ کرنا برا ہے۔ سب سے پہلے نئے سال کے آغاز میں ہمیں اپنے مقصد کا تعین کرنا چاہیے، اس لیے کہ مقصد انسان کی زندگی، جذبات، خیالات اور اعمال کو ایک خاص سمت اور راستہ فراہم کرتا ہے۔ جب انسان واضح، ٹھوس اور غیر متزلزل مقصد رکھتا ہو تو وہ اپنی تمام کوششیں صحیح راستے پر صرف کرتا ہے اور قدم با قدم کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہترین زندگی وہی ہے جو با مقصد ہو۔ اگر کوئی مقصد متعین نہیں تو وہ زندگی میری بہنا سالوں اور صدیوں کی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بے مقصد زندگی سے با مقصد موت بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ میری عزیز بہنوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان کے لیے اس کا قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہے، اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ انسان اگر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ وقت کا بہترین استعمال انسان کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے اور انسان کو اپنی ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ مقاصد کے حصول میں ترغیب دیتا ہے۔ اسلام میں وقت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ آیت ہمیں وقت کی اہمیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر زمانے یعنی وقت کی قسم کھا رہا ہے تو واقعتاً یہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا ضیاع انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ وقت کا بہترین استعمال انسان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ وقت کا ضیاع صرف حسرت، پچھتاوے اور ندامت کا باعث ہے۔ جو لمحہ ایک بار ہاتھ سے نکل گیا وہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا، لہٰذا عقل بندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آغاز ہی میں انجام کو مد نظر رکھے تاکہ حسرت و پچھتاوے کی نوبت ہی نہ آئے۔ میری بہنا، جس طرح سال ختم ہو گیا ہے اسی طرح ہماری دنیوی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں اس دنیوی زندگی کا اختتام یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی اجنبی یا مسافر ہو، یعنی یہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کی بھرپور تیاری بھی کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ گزرا ہوا سال جہاں ہمیں خود احتسابی کا درس دیتا ہے، وہیں پر ہمیں نئے سال کے لیے حکمت عملی اپنانے کا بھی بتاتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذات کا محاسبہ بھی کرنا ہے اور نئے سال کو بہتر بنانے کے لیے لاہے عمل بھی بنانا ہے اور پھر پورا سال اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ مومن وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں سال کے اختتام پر اپنی ذات کا محاسبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ جو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی یا گناہ ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور نئے سال کی ابتدا میں پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ زندگی کے باقی ماندہ ایام میں اپنے مالک حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور منکرات سے بچ کر اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لائیں گے اور اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آنے والا سال پوری انسانیت بالخصوص مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی، بھائی چارے، باہمی ہم آہنگی اور خوشحالی کا پیغام لائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔